Tajikistan and Pakistan are victims of terrorism. Pakistan has faced this menace for long years and has paid a huge price in terms of human life and of course colossal economic loss running into billions of dollars, and thousands of Pakistanis have paid their lives. Almost 40,000 Palestinians have given their life. Thousands of children and thousands of mothers, fathers, brothers have been martyred. It is a genocide that mankind hasn't seen in contemporary history. ہم نے دہشت گردی کو مات دی، اب یہ ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ امن کے بغیر خطے میں خوشحالی ممکن نہیں۔ خواہش ہے پاکستان اور تاجکستان مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا دنیا کو روس یوکرین جنگ اور غزہ میں پیدا ہونے والی صورتحال کا چیلنج درپیش ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے، 40,000 افراد شہید ہو چکے۔ دنیا میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی عوام کو آزادی کا حق دینا ہوگا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل بھی ضروری ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف مفاہمتوں کی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم نے تاجک صدر کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ صدارتی محل میں شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش۔ شہباز شریف تاجک ہیرو کی یادگار پر بھی گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر قانونی ہے۔ زلفی بخاری کی پٹیشن پر اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی قانونی رائے، بانی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ میں کہا پی ٹی آئی سربراہ کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں، بظاہر مقصد انہیں نااہل کرنا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ وکلائے صفائی سے جرح کا حق لے کر سرکاری وکلا کو دیا گیا۔ معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف جاننا چاہا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ورکنگ گروپ کا پاکستان کے دورے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کا اعتراض مسترد، حکومت نے بانی تحریک انصاف کی گرفتاری کو داخلی معاملہ قرار دے دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا یو این ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل، بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی ہیں۔ پاکستان خود مختار ریاست ہے، عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کے خلاف سازش کی۔ پی ٹی آئی نے 2016 میں لندن جا کر پی آر فرم کی خدمات حاصل کی۔ زلفی بخاری نے ہی یو این ورکنگ گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا۔ رہنما آئی پی پی اون چودھری نے ایک بار پھر تحریک انصاف کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ بولے پی ٹی آئی نے افواج پاکستان کے خلاف گھناؤنی مہم چلائی، کسی کو ملکی سالمیت پر حملہ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ رہنما آئی پی پی نے تحریک انصاف کو دشمن ایجنسی سے فنڈنگ لینے والا سانپ قرار دے دیا۔ امریکہ نے بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ امریکی جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک علیحدہ شاخ ہے، زیر التوا کانگریسی قانون سازی پر بات نہیں کر سکتے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کہتے ہیں کہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کیا جائے۔ مخصوص نشستوں کا تنازع الیکشن کمیشن کی غلطیوں کی وجہ سے آیا۔ سپریم کورٹ کی ڈیوٹی نہیں کہ غلطی کو ٹھیک کرے، پاکستان کو اب آئین پر چلنے دیں۔ جب آئین کو لٹکانا مقصد تھا تو دیگر دروازے کھولے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ثابت ہو چکا الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی۔ کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف ورزی کی توثیق کر دے؟ کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا سوال یہ ہے کہ آزاد امیدوار اتنی زیادہ تعداد میں آئے کیسے؟ کیا وہ قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جو اس غلطی کا ازالہ کرے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے استفسار کیا۔ سنی اتحاد کونسل ضمنی الیکشن جیتنے پر پارلیمانی پارٹی بن چکی ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا اگر سنی اتحاد کونسل انتخابات میں جیتتی ہے تو پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے۔
بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں ضمانت منظور، احتساب عدالت اسلام آباد نے درخواست ضمانت منظور کی۔ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی نے دلائل دیے، بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں کیے، جب وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوئے تو درخواست ضمانت غیر مؤثر ہے۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 27 گواہان پر جرح مکمل کی جا چکی۔ لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقم، جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد۔ جسٹس عالیہ نیلم کا سینیورٹی میں تیسرا نمبر ہے۔ موجودہ قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی موسٹ سینئر ججز ہیں۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ناموں کی متفقہ منظوری دی گئی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفیع صدیقی کے نام کی منظوری دی گئی۔ جسٹس شفیع صدیقی بطور قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد دونوں معزز ججز نئے عہدوں پر تعینات ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا اسپورٹس جرنلسٹ ڈے پر پیغام، کہا صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ میں اسپورٹس جرنلسٹ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ صوبائی وزیر سعید غنی ایم کیو ایم قیادت پر برس پڑے، کہا خالد مقبول صدیقی نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی، انہوں نے یہ ٹریننگ بانی ایم کیو ایم سے حاصل کی۔ گھٹیا سیاست کے لیے لوگوں کے ذہن میں زہر نہ گھولا جائے۔ سعید غنی نے نون لیگ سے سندھ میں اپنا گورنر لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ کی سرحدوں پر نئی چوکیاں بنیں گی، پرانی چوکیاں بھی بحال کی جائیں گی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کا اہم فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے اجلاس کی صدارت کی۔ ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کے آپریشنز کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے افرادی قوت بڑھانے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن نے کہا کہ اسنیپ چیکنگ کا مؤثر نظام شروع کریں گے۔ تعلیمی اداروں میں ڈرگ ٹیسٹنگ جلد شروع کی جائے گی۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک جہاں ٹیکس دینے پر بھی ٹیکس لگتا ہے۔ حکومت نے انوکھے طریقے سے عوام کو لوٹنے کی پلاننگ کی ہے۔ حکمران طبقہ قرضے لے کر اپنے اخراجات بڑھا رہی ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا اب بھی وقت ہے نیب کو ختم کر دیا جائے۔ جب تک ملک میں سیاسی تماشے ختم نہیں ہوتے ملک آگے نہیں چل سکتا۔ وزیر اعظم نے اسمبلی میں خود کہا یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، اب کہتے ہیں آئی ایم ایف راضی نہیں ہوا تو گیس بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر کڑی تنقید، کہا شہباز شریف قوم کو ریلیف دیں اس سے پہلے کہ عوام باہر نکل آئیں۔ بانی پی ٹی آئی کرپٹ نظام اور مافیا کے خلاف نکلے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کا قوم کو آزادی اور رول آف لا کے لیے باہر نکلنے کا پیغام، بولے اس عمر میں بانی تحریک انصاف سے زیادتی ہو رہی ہے، انہیں سخت گرمی میں رکھا گیا ہے۔ حکومت نے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، عوام سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ وزیر اعظم نے اعتراف کیا کہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا۔ حکومت نے 2200 اشیاء پر اضافی کسٹمز ڈیوٹی عائد کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گاڑیوں کے پرزوں پر 2% اضافی اے ڈی سی عائد، بیٹریوں پر بھی 2% اضافی اے ڈی سی عائد۔ زرعی ٹریکٹرز میں استعمال ہونے والے ٹائرز، ٹیوب ویل اور مختلف آلات کی درآمد پر بھی اضافی 2% اے ڈی سی عائد کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے 5% کرائے بڑھا دیے۔ راول پنڈی کا کرایہ 1800 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا۔ ملتان کا کرایہ 1700 سے بڑھا کر 1900 روپے کر دیا گیا۔
مہنگے پیٹرول سے نجات پائیں، ماحول دوست شمسی توانائی سے گاڑی چلائیں۔ پشاور کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء نے سولر پینل اور بیٹری سے چلنے والی گاڑی بنا ڈالی۔ تھنڈر جیپ ایک چارج میں 60 کلومیٹر تک کا سفر طے کرتی ہے۔ کراچی میں موٹر سائیکل چوری کر کے آن لائن فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ گینگ واردات کے لیے 3 مرحلوں میں کام کرتا تھا۔ ملزمان گاہکوں کے مطالبے پر مطلوبہ موٹر سائیکل چوری کرتے، بائک کے جعلی کاغذات بناتے، انجن چیسز نمبر ٹیمپر کرتے۔ ملزموں کا درجنوں بائکس چوری کرنے کا اعتراف۔ راولپنڈی میں سیو غزہ ریلی، تاجر برادری، علماء کرام اور سول سوسائٹی کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کی اسرائیل کے جنگی جنون اور عالمی طاقتوں کی مجرمانہ خاموشی کے خلاف نعرے بازی۔ ریلی کالج روڈ سے شروع ہو کر لیاقت باغ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔